مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت جونپور تشریف لائے، وہاں ایک بزرگ تھے چراغ ہند، جن کو صدر الدین چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی، بڑے بزرگ ہیں، لیکن زمانے کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے، میں بڑا تو بڑا کا معاملہ کبھی کبھار آ جاتا ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ وہ ان کا پرانا علاقہ تھا، ان کے مریدین تھے، اچانک مخدوم اشرف ان کے علاقے میں آئے۔ کچھ لوگوں کو تکلیف اسی بات کی ہوتی ہے میرے کھیت میں دوسرا کیوں چرنے آیا، ہوتا ہے 40 سال سے ہم پورے شہر کو سنبھال رہے تھے، اچانک یہ بکرا کہاں سے آیا۔ اس طرح کا حسد بھی آ جاتا ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بزرگ بھی ہیں، میں ان کی بیعت بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن مخدوم سمنا ہے، وال رسول بھی۔ مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت جونپور تشریف آئے، لوگ جھوک در جھوک آپ کے مرید بن گئے تھے، کیونکہ چہرے میں وہ نیر تاباں تھا کہ لوگ دیکھتے تو گناہوں سے دور ہو جاتے، اپنے میل کچیل کو دھل دیتے ہیں، اور صرف ایک صحبت کافی ہوتی تھی کہ لوگ صرف مرید نہیں ولی کامل بنتے تھے۔ مخدوم سمنا کی صحبت بہتوں کو اعلیٰ مقام تک پہنچائی۔ اس زمانے میں ایک عالم دین تھے مولانا کبیر الدین۔ اس وقت مولانا کبیر الدین صاحب ایک خواب دیکھتے ہیں، خواب میں انہوں نے ایک بزرگ کا چہرہ دیکھا، سرخ بال ہیں، چہرہ پورا چمک رہا ہے، جب وہ مسکراتے ہیں تو رخساروں پر انار کی سرخی آتی ہے، اور اس بزرگ نے کہا کہ میں تیرا مرشد ہوں۔ مولانا کبیر الدین صاحب اس وقت تک مرید نہیں ہوئے تھے۔ صبح اٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں علاقے میں سب سے بڑے بزرگ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا حضرت صدر الدین چراغ ہند رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے بزرگ۔ مولانا کبیر الدین ان کی تلاش میں گئے، چراغ ہند کی بارگاہ میں گئے تو واقعی وہ بڑے کمال کے بزرگ تھے، لوگوں کا جمگٹا تھا، تبلیغ تربیت سب ہو رہی تھی، لیکن خواب میں جو دیکھے تھے وہ نہیں تھے۔ مولانا کبیر الدین نے کہا میں نے خواب میں جو بزرگ کو دیکھا وہ یہ نہیں ہے، تو وہ وہاں سے اٹھ کر کے چلے آئے، کہا کہ میں یہ بزرگ کو خواب میں نہیں دیکھا۔ چراغ ہند رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ مولوی کیوں آیا تھا؟ کہا کہ حضور بیعت کرنے کے لیے آیا تھا۔ کہا پھر کیوں نہیں ہوا؟ کہا پتہ نہیں، اس نے کچھ اور چہرہ دیکھا ہے۔ تو چراغ ہند ناراض ہوئے، پوچھا کہ دیکھو یہ جاتا کہاں ہے؟ مولوی صاحب کہاں آئے؟ مولانا کبیر الدین سیدھے مخدوم اشرف کے پاس آئے۔ اس وقت آپ ایک مسجد میں جلوہ بار تھے چند مریدین کے ساتھ، جیسی مسجد میں مولانا کبیر الدین آئے پہلی نظر میں پہچان لیا خواب میں آنے والے یہی بزرگ تھے۔ خواب میں تشریف لائے، مخدوم سمنا کے پاس اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا اور سلسلہ اشرفیہ میں داخل ہوئے، مخدوم سمنا کے ہاتھ پر بیعت کیا، اور اسی بیعت کے تھوڑی دیر کے بعد چرچا ہو گیا مولانا کبیر الدین چراغ ہند سے مرید ہونے گئے تھے، لیکن ان کی محفل سے اٹھ کر کے آئے مخدوم سمنا کے مرید ہو گئے۔ چراغ ہند پرانے بزرگ ہیں، مخدوم سمنا نئے بزرگ ہیں، ابھی ابھی آئے ہوئے ہیں۔ یہ بات پھیلی، چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس لوگوں نے کہا آپ کی تو توہین ہو گئی، آپ کی مجلس چھوڑ کے مولوی چلا گیا۔ کہا کہ وہ کبیر الدین جوانی میں، وہ کبیر الدین جو ہے وہ جوانی میں مر جائے گا، گیا ہے مجھے چھوڑ کر جوانی میں مر جائے گا۔ وہ ولی کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی۔ مولانا کبیر الدین کو جب سنایا گیا کہ انہوں نے تو تمہارے لیے یہ جملہ کہہ دیا کہ کبیر الدین جوانی میں مر جائے گا، تو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آئے ملول خاطر ہو کر، کہا کہ حضور بڑی بات ہو گئی، چراغ ہند نے میرے متعلق یہ کہا۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات دیکھیں، کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اپنی مرید سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ تم بھی اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ بولو اور اللہ اسے پورا کرے گا، اللہ اسے پورا کرے گا۔ یہ مخدوم سمنا کا تصرف دیکھیں۔ پہلی بات میں تو آپ نے کہا کہ میرے مرید تیرا نام کبیر ہے۔ کیا ہے؟ تیرا نام کبیر ہے، اور کبیر بوڑھے کو کہتے ہیں، جوانی میں تو کیسے مرے؟ نام کبیر ہے تیرا، تو بوڑھا ہو کے مرے گا۔ مخدوم سمنا نے کیا کہا؟ تو بوڑھا ہو کر کے مرے گا۔ تھوڑی دیر مراقبہ کیا، کہا لیکن انہوں نے جو کہا ہے وہ بھی بات ہو گئی ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، دونوں کی زبان سے نکلا ہے۔ تو مخدوم سمنا نے کہا تو کچھ بول، تیری زبان سے تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ حضور میں کیا کہوں، وہ بڑے ہیں، بس انہوں نے میرے لیے جو کہا ہے وہ ان کے لیے بھی ہو جائے۔
انہوں نے کہا نا جوانی میں مر جائے، میرے لیے جو انہوں نے کہا وہ ان کے لیے بھی ہو جائے۔ بات آئی گئی، یا اولیاء کاملین کی بات کو ہلکا نہ سمجھو میرے عزیزو۔ گفتہ خدا بوت، یہ کہا گیا ہے فارسی میں، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت، اگرچہ یہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے، لیکن اولیاء کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ کے ہوا کرتے ہیں۔ ہوا یہ معاملہ مولانا کبیر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مخدوم سینا کے مرید 25 سال کی عمر کے تھے۔ کتنے؟ 25 سال کی عمر۔ 25 سال کی عمر میں آپ کے پورے بال سفید ہو گئے، دانت جھڑ گئے، کمر ٹیڑھی ہو گئی، ہاتھ میں لکڑی آ گئی۔ کتنی عمر میں؟ 25 سال کی عمر میں۔ اور 25 سال کی عمر میں اتنا بڑھاپا جیسے لگتا تھا کہ 90 سال کی عمر ہے۔ کوئی آپ کو نہیں کہہ سکتا تھا 25 سال کی عمر ہے۔ اور اس 25 سال کی عمر میں آپ نے لکڑی بھی لے لی، سفید بال، کمر ٹیڑھی، لیکن ادھر چراغ ہند رحمت اللہ تعالیٰ ان کے مولانا کبیر الدین کے انتقال سے 5 سال پہلے ہی جوانی میں وصال کر گئے، وہ انتقال کر گئے۔ چراغ ہند ان کی زبان سے جو نکلا وہ بھی ہوا، اور چراغ ہند نے جو کہا تھا وہ کیسے ہوا؟ 25 سال کی عمر میں ہی مولانا کبیر الدین کا انتقال ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے تو فرمایا تھا یہ بوڑھا ہو کے مرے گا۔ مخدوم سنہ نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا وہ بوڑھا ہو کر کے ہی مرا ہے، یعنی 25 سال کی عمر میں ہی اسے 90 سال تک کے اللہ نے لطف عطا کر دیے ہیں۔ زندگی کی جتنی بہاریں تھیں اس نے 25 سال کی عمر میں دیکھ لیا۔ عزیزان گرامی، یہ زبان کی تاثیر ہے۔ اب یہاں جو معاملات ہوئے تھے وہ میں ذکر کر رہا ہوں مخدوم سمنا کے ساتھ۔ چراغ ہند، ظاہر سی بات ہے ان کے بھی بڑے کرامات تھے، تصرفات تھے، دیکھیں مقابلہ ہوا۔ اولیاء کاملین اس طرح مقابلہ نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھار ہوا ہے۔ مخدوم سمنا ایک بار بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، لوگوں کو تربیت دے رہے ہیں، مریدین بڑھ گئے۔ چراغ ہند نے دیکھا باہر سے، انہوں نے پتہ نہیں ہاتھ اٹھائے یا کچھ کیا تو پوری مسجد میں آگ کی جیسی گرمی بھر گئی، اتنا گرم کہ جیسے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوں۔ 1 2 3 کرتے کرتے لوگ اٹھنے لگے، سب جانے لگے۔ ظاہر سی بات ہے کون گرمی کو برداشت کرے گا؟ تو مخدوم سمنا رحمت اللہ علیہ کے چند مریدین تھے باقی رہ گئے جو گرمی کو برداشت بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ صرف لگایا ہوا چراغ ہے، چراغ ہند نے کیا تھا، اس چراغ کو تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے، اس گرمی کو ہلکا کرنے کی تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ علیہ کے بغل میں ایک پانی کا لوٹا رکھا ہوا تھا، آپ نے اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لیا، یوں چھڑک دیا، پانی کی چند قطریں یا بوندیں گری، ساری گرمی غائب ہوئی، لیکن چراغ ہند جو باہر سفر پر تھے پیر پھسل کر کے دریا میں ڈوب گئے، ندی میں آ گئے، پانی میں گر گئے۔ مخدوم سمنا نے نہیں کہا تھا کہ چراغ کو تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے، پانی میں پہنچا دیا، اور وہ پانی میں اس طرح ہاتھ پیر مارنے لگے کہ اپنے سلسلے کے تمام اولیاء کو مدد کے لیے پکارا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ندا دی۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدد کے لیے ضرور تشریف لائے، لیکن جلال کے ساتھ ظاہر ہوئے، کہا صدر الدین چراغ ہند سے کہ تیری غلطی ہے کہ تیرے شہر میں نیا مہمان بھی تھا اور میرا بیٹا بھی تھا، تو نے دونوں خیال نہیں کیے جس کی وجہ سے تجھے پانی میں دھکیل دیا گیا۔ حضرت چراغ ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ان تمام کوتاہیوں سے معافی طلب کی، اور ان کے سلسلے کے جتنے اولیاء تھے، مشائخ تھے، وہ سب مخدوم سمنا کے پاس آئے ان کی درخواست لے کر کے کہ اے مخدوم اشرف آپ اس چراغ ہند کو معاف کر دیں، اگر آپ نہ معاف کریں گے تو اللہ کے نبی بھی انہیں نہیں معاف کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس کے لیے ہم معافی کی طلبگار درخواست لے کر کے آئے ہیں۔ یہ سلسلے کے بڑے مشائخ کو دیکھا، ان کی روحیں آئی ہوئی ہیں، مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں معاف فرمایا، وہ پانی سے باہر نکلے اور پھر میرے آقا سرکار مخدوم پاک کی قدموں میں تشریف لائے اور زندگی بھر پھر آپ کے احترام اور ادب بھی کرتے رہے۔
عزیزان گرامی، اس طرح جو وقت کا غوث ہوتا ہے اس سے اگر کوئی ٹکر لیتا ہے تو اس کی تمام تر نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کی غوثیت کے مقام پر فائز تھے، جنہوں نے بھی ٹکر لی ہے وہ ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر ہوئے۔